اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی کفالت میں ہوش سنبھالا تو چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیالی کو دیکھ کر چچا کا ہاتھ بٹانے کی فکر ہوئی، لیکن کاروبار کے لیے روپیہ پیسہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کی طرف رغبت کا علم جب مکہ کی سب سے بڑی دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مال سے تجارت کی دعوت دے دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور دیانت، امانت اور صداقت، شاعری اور نیک نفسی کا چرچا تو پہلے ہی سن چکی تھی، اس لیے بغیر کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سا مال بغرض تجارت پیش کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے دوگنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کو گئے تو اس میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ جن کا خود مشاہدہ کر چکا تھا بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنے تو نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا، جبکہ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے نکاح کی پیشکش کو آپ ٹکرا چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور میرا نکاح کر دیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد فوت ہو چکے تھے، یہ بھی آ گئے تو نکاح ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، مصنف حافظ عبدالشکور۔